سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اسی اسلوب کو اپنے بلیغ انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صاحب ایمان کے لیے دنیا آزمائش کی جگہ ہے. یہاں پر وہ نہیں مرے گا جو پیدا نہ ہو. جو پیدا ہوگا اس پر یقیناً موت آئے گی. وہ چاہے نحیف اور کمزور سا مریض انسان ہو یا جسیم و مہین موٹا تازہ کوئی پہلوان ہو، ٹھیک وقت پر اسے یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی. بڑی پیاری بات کی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. فرماتی ہے لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہ مخلدا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ دنیا کسی شخص کے لیے ہمیشہ کا مسکن بنتی، اگر کوئی شخص اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا ہوتا تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی موت نہ آتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خلاصہ کائنات ہیں، جو انسانیت کا مکھن ہے، اگر انسانیت کو میں دودھ کہوں تو رحمت عالم اس کا مکھن ہے. اگر انسانیت کے اجتماعی تصور کو آپ جسم کہیں تو رحمت عالم اس کی روح ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ضابطہ لاگو ہوا. موت کا ضابطہ رحمت عالم پہ بھی لاگو ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم جب تدفین رسول سے فارغ ہو کر واپس آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جب مرکب اطہر میں سلا دیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رو رہی تھی 12 ربیع الاول کو، یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ جو ہے میرے عزیز نوجوانوں یاد رکھنا، یہ مدینہ طیبہ میں دکھ کا دن تھا اور غم کا دن تھا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دن اس قدر غمزدہ تھی، اس قدر مغموم تھی کہ فرماتی ہیں آج کے دن جو مجھ پر غم ٹوٹے ہیں، اگر میرے ان غموں اور میرے ان دکھوں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے، وہ بے نور ہو جائے، اس کی تابانی ختم ہو جائے، اگر غموں کا وہ کچھ حصہ جو میرے دل پہ ٹوٹا ہے سورج پہ پڑ جائے. یہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی؟ 12 تاریخ جو ہے یہ وفات نبوی کی تاریخ ہے، جس کو یہاں کے نادان دوستوں نے عید کا دن بنا دیا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن پر کس کو خوشی ہوتی ہے بھائی؟ نہیں ہوتی تو ہے، دشمنان اسلام کو تو خوشی ہو سکتی ہے اس دن. جس دن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یہودیوں کے گھر میں جشن تھا، نصرانیوں کے گھر میں جشن تھا، لیکن مسلمان
اشکبار تھے. فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس دن میرے احساسات مجروح ہوئے, میرے جذبات زخمی ہوئے, جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا چھوڑ دی. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے پوچھا میرے ابا کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا فاطمہ ہم تیرے والد گرامی کو مرکز میں قبر میں سلا کے آئے ہیں. سیدہ فاطمہ نے پوچھا رحمت عالم کے جسد اطہر کو تم نے خاک بھی ڈالی ہوگی نا, مٹی بھی ڈالی ہوگی؟ عرض کیا ہاں بنت رسول خاک ڈال کے آئے ہیں. زاروں قطار برس پڑی فاطمہ کی آنکھیں کہنے لگی وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے محمد عربی کے جسم پہ مٹی ڈالی. وہ دل کہاں سے لائے تھے, وہ دل کہاں سے لائے تھے کہ تم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ مٹی ڈالی؟ تقدیر مسکرا رہی تھی کہ فاطمہ اس دنیا میں جو بھی آئے گا اسے اس مرحلے سے گزرنا ہوگا. لوگ موت سے گھبراتے ہیں اور قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. تم ڈرو گھبراؤ یا بھاگ جاؤ وہ ٹھیک وقت پر تمہیں ملنے والی ہے. ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. دھرتی کے سینے پر جب انسان چلتا ہے حدیث میں ان الارض لتنادي كل يوم 70 مرة, یہ دھرتی روزانہ 70 مرتبہ ندا دیتی ہے انسان کو یبن آدم قولوا ما شئتم واستحیتم. او ابن آدم میرے سینے پہ چلتے ہو نا, جو مرضی آئے کھاؤ پیو. کچھ عرصہ کے بعد تم نے میرے پیٹ میں بھی آنا ہے, تمہاری پسند سے پسند ملا کے پوچھوں گی کہ کیسے جیے تھے. اپنی راحتوں میں انجام کو نہ بھول جانا, اپنی خوشیوں میں موت کو نہ بھول جانا کہ وہ ٹھیک وقت پہ آنے والی ہے. ابن ادہم بڑے روشن ضمیر ہیں, بادشاہ تھے, زروسیم کی فراوانی تھی, خدام کا لشکر ہر وقت ان کے اشارہ ابرو کا منتظر ہوا کرتا تھا. خواب گاہ میں پہنچے, سلیپنگ روم میں, بیڈ روم میں پہنچے. وہ خادمہ بیچاری کنیز جو شاہی بستر بچھایا کرتی تھی, بادشاہ کا بستر بچھاتے ہوئے آرزو پیدا ہوئی کہ چند لمحے اس پر ذرا سو کے تو دیکھوں کتنی راحت ملتی ہے. بستر پہ چند لمحوں کے لیے سوئی. جسم جو مٹی پہ لیٹا کرتا تھا, سنگریزوں پہ لیٹا کرتا تھا, وہ اطلس و کم خواب کی چادروں والے شاہی بستر پہ لیٹا تو نیند نے اپنی آغوش میں دبوچ لیا اس کنیز کو.
نیند کی وادی میں چلی گئی. اتنے میں ابن ادہم، ابراہیم ابن ادہم ہاتھ میں درہ لے کر بیڈ روم میں داخل ہوا، خوابگاہ میں داخل ہوا. دیکھا کنیز میرے بستر پہ سو رہی ہے. غصے اور جلال میں پاگل ہو گیا. اس کو جگائے بغیر درے لگا کر سزا دیتے ہوئے یہ سمجھانے لگا کہ تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ بادشاہ کے بستر پہ سو گئی ہو. وہ بیچاری سٹ پٹا کے اٹھ بیٹھی. پہلے روئی، پھر ابن ادہم کی طرف دیکھ کر مسکرائی. شاہی مزاج میں یہ دونوں ادائیں سمجھ میں نہ آئی. ابن ادہم کہنے لگا تیرا رونا تو سمجھ گیا ہوں کہ درے پڑے ہیں، ہنستی کیوں ہو؟ وہ کنیز کہنے لگی ہنستی روئی تو اس لیے ہوں کہ تیرے درے میں میرا چمڑا ادھیڑ ڈالا ہے، اور ہنستی اس لیے کہ اس بستر پہ 5 منٹ سوئی ہوں تو 5 چابک نقد لگ گئے ہیں. جو ساری زندگی سو رہا ہے تو تم اسے کتنے چابک سہنے پڑے. بس اس ایک جملے نے انقلاب بپا کر دیا. تاج اتارا، شاہی لباس اتارا، ساری رات مسلے پر روتا رہا، اشکوں سے منہ دھوتا رہا، رب العالمین کے حضور التجائیں کرتا رہا. پروردگار عالم معافی چاہتا ہوں. صبح ہوئی، مشیر وزیروں کو بلا کر نظام سنبھالنے کو کہا. تخت سنبھالو، بادشاہی تمہارے حوالے کرتا ہوں. مجھے تو زندگی کی حقیقت ایک کنیز نے سمجھا دی. اب شاہی تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، اب تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم اسی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے. دنیا میں آ کر اپنے پیدا کرنے والوں کو نہ بھول جاؤ، جس نے راحتیں عطا کی ہیں، جس نے مسکراہٹیں عطا کی ہیں. نہیں معلوم آپ کو کہ اس آنکھ کی کیا قیمت ہے، لیکن جیب میں ڈال کر لے جائیے اربوں روپے کا چیک، منڈی میں آنکھ خرید کیجیے، نہیں ملے گی. اس نے بغیر کسی قیمت کے یہ نعمت تجھے عطا کر دی. قرآن کریم یاد دہانی کراتا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اے ابن آدم، غور کیا کبھی تو نے اپنی 5 فٹ کی اس کائنات میں دور تک نظر نہیں جاتی تو اپنی اس 5 فٹ کی کائنات پر غور کرنا، تیرا پیدا کرنے والا تجھے سمجھ میں آ جائے گا. تیرے چہرے میں یہ 2 چراغ جلانے والا کون ہے؟ تیرے گوشت کے ایک ٹکڑے کو دیکھنا سکھا دیا، گوشت کے ایک ٹکڑے کو سننا سکھا دیا، گوشت ہی کے ایک ٹکڑے کو بولنا سکھا دیا. تو پختونستان میں رہتا ہے تو یہ پشتو بولتی ہے، انگلستان میں رہتا ہے تو یہ انگلش بولتی ہے، پنجاب میں رہتا ہے تو یہ پنجابی بولتی ہے، سندھ میں رہتا ہے تو یہ سندھی بولتی ہے، عرب میں رہتا ہے تو یہ عربی بولتی ہے، چین میں رہتا ہے تو یہ مکھیوں کی طرح جھنجھلا کر چینی بولتی ہے. جہاں تو رہتا ہے وہاں یہ اسی زبان میں، اسی لہجے میں
تیری نوکری کرتی ہے، زبان بدلنے کی ضرورت نہیں، اسپیئر پارٹس کی دکان پر جانے کی ضرورت نہیں، ہاتھوں کو قوت لامسا عطا کی، پاؤں کو قوت معاشی عطا کی، دماغ کو قوت حافظہ عطا کی۔ رب العالمین نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ کبھی اپنی ذات پہ غور کرو نا، ہم نے تمہاری ذات میں بھی عبرت اور بصیرت کے بہت سارے مناظر دکھائے ہیں تمہیں۔ جب اس قدر مہربانی کی ہے تو پھر تمہاری زمین بھی میرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنی چاہیے۔ قرآن پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون۔ یاد ہے کچھ؟ جب یعقوب پر موت آئی اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر یہ نہیں کہا تمہارے لیے ملے بنا کے جا رہا ہوں، ذرا اچھی طرح سے سنبھالنا، جاگیروں کا خیال کرنا، کوٹھیوں اور بنگلوں کا خیال کرنا۔ نہیں، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کے فرمایا ما تعبدون من بعدی، بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کے سجدے کرو گے؟ میرے بعد کس کے آگے دامن پھیلاؤ گے؟ میرے بعد کس کو ہر جگہ موجود مانو گے؟ میرے بعد کس کو مسجود و معبود مانو گے؟ علام الغیوب مانو گے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون۔ پھر بیٹے بھی پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے، سب نے نعرہ لگایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، ہم وعدہ کرتے ہیں ابا جان اللہ ہی کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کا معبود ہے، جو اسماعیل کا الہ ہے۔ ہم تیرے سبق کو نہیں بھولیں گے، تیری وراثت کی لاج رکھیں گے، تیرے بتائے ہوئے راستے پر پوری زندگی گزار دیں گے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے۔ ہمارا الہ کون ہے؟ یعقوب کے بیٹوں نے وعدہ کیا ہمارا الہ کون ہے؟ مسجود کون ہے؟ شیر شاہ کے شیروں، ذرا شیروں کی طرح بولو، توحید کے شیروں ذرا شیروں کی طرح بولو تاکہ شرک و بدعت کی دنیا کے گیدڑ صحیح ہو جائیں۔ ہمارا الہ کون ہے؟ بھی پہ ضرب لگا کے ذرا دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلواؤ قالوا نعبد الہک، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی ہی عبادت کریں گے جو ابراہیم و اسماعیل کا معبود ہے۔ ہم بھی ہر نماز میں وعدہ کرتے ہیں نعبد ایاک۔ یعقوب کے بیٹوں نے جو وعدہ کیا تھا وہی وعدہ قرآن روزانہ ہم سے بھی لیتا ہے، نعبد ایاک ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا یار، پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا کہ جب میں پوچھوں تو سب کا جواب صحیح ملے۔ میرا دل کیا چاہتا ہے حاجی صاحب، بھائی حاجی عبدالستار صاحب، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ساری زندگی صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتا جاؤں، ہر جلسے میں یہی بیان کروں اور پھر لوگ کہیں کہ بس جی اس کو تو اس کے سوا آتا ہی کچھ نہیں۔ ہاں، رکاوٹ کے مارے ہوئے بد نصیب، حسد کے بیمار یہ کہیں کہ شاہ صاحب کو تو اس کے سوا آتا ہی کچھ نہیں،
اور حشر میں یہ میرے گواہ بن جائے اللہ کے سامنے کہ اس کو تو اس کے سوا کچھ آتا ہی نہیں تھا. علامہ سید عبدالغنی شاہ صاحب نبی. خدا کی قسم میں یہ تانا سن کر اپنے دکھ بھول جاتا ہوں. میری تھکان اتر جاتی ہے جب یہ سنتا ہوں کہ مجھے اس کے سوا کچھ نہیں آتا. دنیا کے 24 ملکوں میں اللہ نے مجھے پہنچایا ہے. میں سچ کہتا ہوں یہی کہا ہے جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں.